अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अपना अपना गिरेबान में मतीउल्लाह जान। इस वक्त पाकिस्तान में क्रिकेट का शोर है और पिछले चंद माह से जिस तरीके से पाकिस्तान सुपर लीग के क्रिकेट मैचेस की तरफ पूरे पाकिस्तान की नज़र लगी थी और सुबह शाम दिन रात क्रिकेट की टीमों पर ही तबसरे हो रहे थे, अब बात आ गई है फाइनल की तरफ। फ़ैसला हो गया है। हुकूमत ने लाहौर में PSL का फ़ाइनल कराने का ऐलान किया है और बहुत से सवालात उठ रहे हैं इस फ़ैसले के हवाले से, मगर एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो न सिर्फ पाकिस्तानी कौम को दरपेश है बल्कि पाकिस्तान की हुकूमत और सिक्योरिटी के इदारों को भी दरपेश है, क्योंकि जो हालात लाहौर में पिछले दिनों रहे उन हालात को सामने रखते हुए तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान ने भी ये कहा है कि खुदा न खास्ता अगर कुछ लाहौर में हो गया फ़ाइनल के दौरान तो फिर आइंदा 10 साल के लिए पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए कोई नहीं आएगा। तहरीक इंसाफ के सरबराह ने कुछ दिन पहले ही कहा था कि पूरा PSL का जो टूर्नामेंट है वो ही पाकिस्तान में होना चाहिए और पाकिस्तान में ये मैचेस होने चाहिए, मगर अब उनका ये कहना है कि ये बहुत बड़ा ख़तरा है और इस पे दोबारा गौर भी करना चाहिए। इस तमाम सूरत हाल के अंदर कुछ सियासी महाज पर भी बहुत तेज़ी से तब्दीलियाँ आ रही हैं और क्रिकेट के फ़ाइनल से जुड़ा एक और मामला फ़ौजी अदालतों और दहशत गर्दी का भी है। फ़ौजी अदालतों के हवाले से तमाम सियासी जमातें अपने इजलास बुला रही हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी फ़ौजी अदालतों के हवाले से एक अपोजिशन की ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस तलब की है। उसमें वो मशावरत से कोई हतमी फ़ैसला करेंगे। पहले 2 साल के लिए फ़ौजी अदालतें बनी, मगर इस वक्त कोई फ़ौजी अदालत नहीं, किसी फ़ौजी अदालत में किसी मुल्ज़िम का केस नहीं चल रहा, गो कि मुल्ज़मान मुख्तलिफ़ जेलों में अभी भी मौजूद हैं और फ़ौजी अदालतों के हवाले से तनकीद भी होती रही और ख़ासकर गुज़श्ता 2 साल का जो तजुर्बा रहा है और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो मामलात आते रहे हैं उससे ये लगता है कि बहुत सारे मामलात में आइन के जो तकाज़े हैं उनको पूरा नहीं किया गया, मुनसफ़ाना ट्रायल के तकाज़ों को पूरा नहीं किया गया, बुनियादी हकूक़ भी मुतासर हुए और इसलिए जो अदाद शुमार फ़ौजी अदालतों के हवाले से हमारे सामने है उसमें 161 दहशत गर्दों को मौत की सज़ा तो सुनाई गई, मगर फिर उसमें से महज 7 दहशत गर्दों को जो है उम्र कैद हुई और सिर्फ 12 की जो सज़ाए मौत थी उस पर अमल दरामद हुआ। तो ये वो अदाद शुमार हैं फ़ौजी अदालतों के हवाले से। तमाम मुल्क में रद्दुल फसाद ऑपरेशन भी जारी है और यकीनी तौर पर दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ है ये ऑपरेशन। घर घर तलाशी हो रही है, शिकायत ये आ रही हैं आम शहरियों की तरफ से कि पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे बग़ैर किसी वारंट के घरों में दाखिल हो रहे हैं और शरीफ शहरियों को भी बहुत सी मुश्किलात का सामना है और बहुत से जो बुनियादी हकूक़ इस हवाले से जो राइट टू प्राइवेसी है आइन में चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है जिसकी आइन में ज़मानत दी गई है उसको भी पामाल करने के इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं मुख्तलिफ़ लोगों की तरफ से। और उस पर हमने देखा कि खैबर पख्तूनख्वा के कुछ पठान भाइयों को भी कुछ शिकायत हुई है और पंजाब की हुकूमत जो है इस हवाले से काफ़ी मुतहरक भी है। इसी मामलात में हम बात करेंगे। तमाम मामलात एक दूसरे से जुड़े हैं, चाहे सियासत हो, चाहे कौमी सलामती का मामला हो या क्रिकेट हो, सबका एक ही मामला है, वो है दहशत गर्दों के ख़िलाफ़ जो हमारा अगर कहें PSL फ़ाइनल हो रहा है, क्योंकि रद्दुल फसाद ऑपरेशन जो शुरू हुआ है बुनियादी तौर पे इसको बज़ाहिर तो एक आखिरी मरहला और फ़ाइनल ही कहना चाहिए कि पूरे मुल्क से अब हम इन दहशत गर्दों का सफाया करने की कोशिश कर रहे हैं। गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे और मेहमानों का तारफ़ कराते चले। हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जो सेक्रेटरी इन्फॉर्मेशन है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, और उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं कर्नल रिटायर्ड इनाम उर रहीम साहब, माहिर कानून है, फ़ौजी अदालतों के हवाले से इनकी काफ़ी तहकीक है और प्रैक्टिस भी करते हैं। उनके साथ मोहसिन अली हैं, हमारे द नेशन के सीनियर स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं और इन्होंने क्रिकेट के हवाले से भी इनका काफ़ी इंसाइट है और तजुर्बा भी है। हमारी कोशिश है कि हम टेलीफोन पे हुक्मरान जमात के मियां अब्दुल मुनान जो मेंबर कौमी असम्बली है उनसे भी रब्ता करेंगे और आसमा जहांगीर जो सीनियर एडवोकेट है, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी हैं, उनको भी हम फ़ोन पे लेने की कोशिश करेंगे। गुफ्तगू का आगाज़ करने से पहले आपको सुनाते हैं इमरान खान का वो रद्द अमल जो उन्होंने लाहौर में PSL का फ़ाइनल कराने के फ़ैसले के हवाले से एक समा TV के एंकर पर्सन नदीम मलिक को दिया। मेरे ख्याल में इतना ये बुरा आइडिया है क्योंकि मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इससे क्या हम गेन क्या करेंगे। अगर सारे लाहौर में फ़ौज जाके और सिक्योरिटी अलार्म करके और मैच करवाना है और वो भी एक PSL का मैच, वो कोई इंटरनेशनल मैच भी नहीं है,
اب تو کیا اس سے کیا لوگوں کو پتہ چلے گا کہ امن ہو گیا لاہور میں؟ اس سے تو بلکہ اور آپ دیں گے کہ جناب یہاں ایسی سیکیورٹی ہے کہ فوج کے نیچے میچ ہو رہا ہے. یہ تو یہی ہوگا نا کہ سیکیورٹی بند, سڑکیں, یہ کون سا, اس سے کیا ہم حاصل کریں گے؟ اور خدا نہ خواستہ کوئی دھماکہ ہو گیا, یہ تو بجائے پاکستان کو اور لانے کے لیے انٹرنیشنل کرکٹ کے اندر, یہ تو اگلے 10 سال تک یہاں کرکٹ نہیں ہوگی. یہ بہت امپورٹنٹ بات تحریک انصاف کے سربراہ نے کی ہے. محسن میں آپ سے ہی چاہوں گا, آپ کا رد عمل لینا چاہوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ خطرہ تو ہے, اور خدا نہ خواستہ پی ایس ایل فائنل کی بات نہیں ہے, مطلب اور بھی جو دوسرے 7 میں واقعات ہوئے ہیں, یا لاہور کے جو دہشت گردی کے واقعات ہیں, یا کوئٹہ میں اگر کچھ ہوتا ہے, وہ تو پہلے ہی پاکستان کا امیج ایک گڑبڑ ہو رہا ہے. تو کیا یہ رسک ورتھ ٹیکنگ نہیں تھا؟ دیکھیں متی, بات یہ ہے کہ خان صاحب ماشاءاللہ, خان صاحب کی پہچان کیا ہے؟ کرکٹ. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو اتنی عزت دی ہے, آج یہ جو تحریک انصاف 18-20 سال کی ان کی سٹرگل کے بعد یہ سیٹیں قومی اسمبلی میں جیت گئے ہیں, تو وہ صرف اور صرف کرکٹ کی وجہ سے. وہ تو بعد میں فلاحی کام اور شوکت خانم کینسر ہاسپٹل, یہ ساری چیزیں آئیں. میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے افسوس ہوا ہے ایز اے کرکٹر, میں نے بڑی کرکٹ کھیلی ہے, کہ خان صاحب کو یہ بیان دینا چاہیے تھا کہ میں اس وقت اختلافات, دیکھیں نا سیاسی, ہر وقت سیاسی بیانات نہیں چلتے, انہیں یہ کہنا چاہیے تھا کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. ٹھیک ہے, دیکھیں خطرات کہاں نہیں ہوتے, دنیا کے ہر ملک میں خطرات ہوتے ہیں. سری لنکا میں ان کا سٹنگ پریزیڈنٹ بلاسٹ میں اڑ گیا, پرائم منسٹر آف انڈیا بلاسٹ میں اڑ گیا, یہ ہوتا ہے. موت اگر آنی ہے تو وہ کہیں بھی آنی ہے, تو یہ نہیں ہوتا آپ ٹیررسٹ کے آگے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جائیں یا آپ سب کچھ. یہ بہت بڑا سٹیپ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اور آرم فورسز نے ایک بڑا کھلا ان کو پیغام دیا ہے کہ وی آر ریڈی. دیکھیں نا, آپ دہشت گردوں, سوات میں اس سے برے حالات تھے, چوک میں ٹانگ دیا کرتے تھے نا وہ, تو ماشاءاللہ میں خود 2-3 دفعہ وہاں گیا ہوں, فیسٹیول ہو رہے ہیں. امن اسی وقت آتا ہے مطیع اللہ جان صاحب جب آپ تھوڑی سی قربانی دیتے ہیں, اور قربانی گھر سے شروع کی جاتی ہے. اپنے گھر سے پہلے قربانی شروع کریں نا, دوسروں کے بچوں کو مروا دیا, ان کو اندر کروا دیا, خود ایئر کنڈیشنر کمروں میں بیٹھ کے اور بند اس میں بیٹھ کے بیانات دینا بڑا آسان ہوتا ہے. کرکٹ جو ہے, عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ڈرائنگ روم میں ہوتی ہے, تو پھر آئیں نا کرکٹ کو گراؤنڈ میں لے کر آئیں. ان کا کام ہے اس وقت سب سے آگے یہ ہوں. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں, اگر ان کا یہ بیان آتا نا کہ یہ بہت اچھا سٹیپ ہے اور میں گورنمنٹ کے ساتھ ہوں اس میں, تو آپ یقین کریں ان کا قد 10 فٹ اور بڑھ گیا. بلکہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ میں خود وہاں پہ موجود ہوں. میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں, انہیں کہنا چاہیے تھا کہ میں ہوں وہاں پہ. دیکھیں عمران کی انٹرنیشنل کرکٹ میں بڑی ریسیو کروں گا, سے ہے, میں کھلاڑیوں کا استقبال کروں گا اسٹیڈیم میں. نجم سیٹھی صاحب معذرت کے ساتھ اچھے جرنلسٹ ہوں گے, لیکن ان کی انٹرنیشنل کرکٹ میں زیرو ہے, زیرو جسے کہتے ہیں. یہی شہریار خان کا حساب ہے. اگر ظہیر عباس یا عمران خان جیسا بندہ ہوتا, فارمر کوئی بھی ٹیسٹ جتنے پرانے پلیئرز ہیں وہ سب کو دیکھیں نا, یہ جو فیکا ہے, جو پلیئرز کی یونین ہے جس نے کیا ہے آپ کے لیے, وہ کیا ہے. جب ہم اندر سے یہ اپنے گھر کے اندر سے جب آپ یہ بیانات دیں گے تو انہیں آپ موقع دیں گے کہ ہاں جی ہمارے گھر میں گڑبڑ ہے. کتنا برا اثر پڑا ہوگا عمران خان کے اس بیان کا انٹرنیشنل پلیئرز کے اوپر. معذرت کے ساتھ ان کے ان بیانات کو کوئی سیریس نہیں لیتا, وہ زمانے گزر گئے. کرکٹ کے بارے سے جی نہیں لیتا, وہ اس لیے نہیں لیتا. میں آپ کو بتاتا ہوں نا مطیع اللہ جان صاحب, بات یہ ہے, ہی ول ریگریٹ, آئی ایم ٹیلنگ یو. جب آپ کی فورسز ایک فیصلہ کرتی ہیں نا کہ یہ ہم نے کرنا ہے, تو ہم نے یہ دیکھا ہے, آپ نے بھی ماشاءاللہ بڑا ٹائم گزارا ہے اور میں نے بھی جرنلزم میں بہت ٹائم گزارا ہے. جب وہ ایک ڈیسائیڈ کر لیتی ہیں نا کہ ناؤ از دا ٹائم, تو وہ کر کے دکھاتی ہیں. تو پھر یہ ہماری ملک اور قوم کی بقا کا سوال ہے, اس کا بیٹل آف سروائیول ہے. اس کا مطلب تو یہ سروائیول آف دا فٹسٹ ہے. ٹھیک ہے محسن صاحب, اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اس دن کرکٹ اسٹیڈیم میں پریزیڈنٹ, پرائم منسٹر, آرمی چیف, تمام وزراء کو موجود ہونا چاہیے. میں یہ سمجھتا ہوں مطیع اللہ جان صاحب, ہر اس بندے کو کرکٹ اسٹیڈیم کے اندر نہیں, کرکٹ اسٹیڈیم کے اطراف میں بھی موجود ہونا چاہیے. یہ ایک میسج جانا چاہیے اس قوم کی طرف سے. دیکھیں ہمارے کتنے فوجی, کتنے سیویلینز, کتنے بچے, کتنی مائیں, کتنی بہنیں جن کے گھر اجڑے, خود اجڑی. تو اگر اتنی قربانیوں کے بعد بھی ہم نے ڈر کے بیٹھ جانا ہے, اندر گھروں میں بیٹھ جانا ہے, تو پھر کیا فائدہ ہماری زندگی کا. چلیں ٹھیک ہے, یہ میں آپ سے بھی دوبارہ آتے ہیں. میں پہلے جاؤں گا مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب آپ کے پاس. آپ ایک وکیل بھی ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی ریپرزینٹ کرتے ہیں. پیپلز پارٹی نے تو ویلکم کیا ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا ہے میں خود میچ دیکھنے جاؤں گا. قمر زمان کائرہ صاحب نے کہا ہے کہ مجھے اگر ٹکٹ ملا میں بھی دیکھنے کے لیے جاؤں گا.
اور پیپلز پارٹی تو خاص کر ان دہشت گردیوں کے خلاف ایک بڑا سٹینڈ ہے اس کا ایک ماضی کا بھی. تو کیا بلاول بھٹو اور آصف علی زرداری بھی کرکٹ سٹیڈیم میں موجود ہوں گے میچ دیکھنے کے لیے اس قوم کے مفاد کی خاطر, ملک کے مفاد کی؟ بالکل ہونا چاہیے. ان کو وہ تجویز ہم سے مانگیں گے تو پنجاب پیپلز پارٹی جو ہے ان کو یہی تجویز دے گی کہ یہ موقع ہے. اس ایسے موقع جو ہے ان کے ذریعے ہم ایک میسج کنوے کر سکتے ہیں, نہ صرف اپنے پاکستان میں یونٹی کا بلکہ پاکستان کے اندر ان آرگنائزیشنز کو, پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے ان آرگنائزیشنز کو جو پاکستان میں بڑے عرصے سے تخریب کاری کر رہی ہیں. ہمیں اگر ہم نے اس کے آگے گھٹنے ٹیکنے ہیں تو پھر تو ہمیں یہ کرکٹ کا جو میچ ہے یہ نہیں کرانا چاہیے. لیکن ہمیں بحیثیت قوم یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. دہشت گرد ہمیں رول نہیں کر سکتے. ہم ان باربیرینز کے سامنے, ان بدبخت لوگوں کے سامنے جنہوں نے ہمارے ملک میں کراچی سے لے کے خیبر تک اور کراچی سے لے کے مہران تک جنہوں نے تباہی پھیر دی, ہم ان کے سامنے گھٹنے نہیں ٹیکیں گے. آج بھی اگر آپ دیکھیں ٹائمز برطانیہ کا ایک اخبار ہے, اس کے اندر ایک خبر تھی مالم جبہ ریزورٹ کے حوالے سے کہ کس طریقے سے وہاں پر مالم جبہ میں اب دوبارہ سکیئنگ شروع ہوئی ہے. ایک بہت بڑا ایفرٹ تھا, اس ایفرٹ کے بعد دوبارہ اس کو ریسٹور کیا گیا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ ون آف دا بیسٹ سکی سلوپس ان دا ورلڈ. اور اس میں اس دفعہ فورن ٹورسٹ بھی وہاں پر آئے, فورن سکی کرنے والے بھی وہاں پر آئے. تو ہمیں اس طرح کی چیزیں کرنی ہے تاکہ ہم نہ صرف اپنے معاشرے کے اندر ایک بہتر میسج دے سکیں بلکہ ہم دنیا کو بھی کنونس کر سکیں کہ پاکستان کا جو پرسیپشن ہے وہ صرف دہشت گرد ملک کا نہیں ہے. پاکستان کے اندر بہت سی اچھی چیزیں بھی ہو رہی ہیں. یہاں پر ہمیں اپنا پازیٹیو امیج پروجیکٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور جب تک ہم اس طرح کی چیزیں نہیں کریں گے تو ہمارا پازیٹیو امیج پروجیکٹ نہیں ہوگا. ہمیں ریزیلینٹ قوم ہے. جب بات پازیٹیو امیج کی آتی ہے تو ایک طرف تو آپ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے جو بلاول بھٹو ہیں, زرداری صاحب, آپ ان کو مشورہ دیں گے کہ وہ کرکٹ دیکھنے جائیں کیونکہ پاکستان کے مفاد کا تعلق ہے. آپ پازیٹیو امیج کی بات کر رہے ہیں, مگر دوسری طرف جب بلاول بھٹو یہ کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں واپس جانے کے لیے پیپلز پارٹی پاناما کورٹ کے فیصلے کا انتظار کرے گی, تو یہ کس قسم کا آپ امیج دے رہے ہوتے ہیں؟ اور اس طرح کی سیاسی غیر یقینی کی وجہ سے بھی تو پاکستان کے کرکٹ کا مستقبل تاریک ہوتا ہے, ایک انسٹیبلٹی کا ایک تاثر ملتا ہے پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے. دیکھیے وہ جو بلاول صاحب کی سٹیٹمنٹ ہے وہ کرکٹ سے متعلق نہیں ہے, وہ ایک پولیٹیکل صورتحال سے متعلق ہے. جو ایک انسرٹنٹی تو کریٹ ہو رہی ہے. انسرٹنٹی تو دیکھیں اس وقت تو پوری قوم کو یکجا ہونا چاہیے. اس وقت پورے ملک میں ہر سیاسی قوت جو ہے اور عوام بھی, سب کی نظریں سپریم کورٹ کے اوپر ہیں کہ سپریم کورٹ اس میں پیناما کیس کے اندر کیا فیصلہ کر رہی ہے. اب اس کے اندر ان کی ابھی جو آج کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس کا کانٹیکسٹ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے. یہ جو انسرٹنٹی کا ماحول ہے, دیکھیں ملکوں کے اندر پولیٹیکل انسرٹنٹیز رہتی ہیں. آپ بریگزٹ دیکھ لیں, بریگزٹ کے اندر برطانیہ کے اندر کتنی بڑی پولیٹیکل انسرٹنٹی رہی. امریکہ میں الیکشن میں دیکھیں دہشت گردی کا انہیں بھی کتنا بڑا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. وہاں پر بھی اس وقت رائٹ جو ہے بڑا رائز کر رہا ہے اور اینٹی امیگرینٹ ہو گئے ہیں وہ. تو یہ سارا جو کلیکٹیو اس وقت ایک صورتحال ہے, پاکستان کی ایک مخصوص صورتحال ہے, اس کے اندر ہم ایک ریزیلینٹ قوم ہے. ہم نے بڑے پچھلے 15 سال میں جس طریقے سے ہم نے دہشت گردی کا مقابلہ کیا ہے اس قوم نے, ہماری سیکیورٹی فورسز نے, پھر اس میں ہمیں بڑے سیلاب آئے ہیں, تو ہر موقع پہ یہ پاکستانی قوم اٹھ کر کھڑی ہو جاتی ہے. اس وقت پولیٹیکل لیڈرز جتنے ہیں, بجائے اس کے کہ وہ یہ پریچ کریں کہ جی کہ خوف اور فیئر, ان کو یونٹی اور اپنی دلیری دکھانی چاہیے کہ اس وقت ہمیں دلیر ہو کر کھڑا ہونا ہے دل گردے کے ساتھ ان دہشت گردوں کے سامنے. ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں دہشت گردوں سے کچھ سیاستدانوں کو زیادہ خطرہ ہوتا ہے اور کچھ کو کم؟ نہیں, اکراس دا بورڈ دیکھیں یہ اب پورے پاکستان میں پاکستان پیپلز پارٹی تو اسپیسیفکلی ٹارگٹ رہی ہے نا ان کا. آپ دیکھ لیں سانحہ کارساز دیکھ لیں, سینکڑوں کے قریب اس کے اندر ہمارے کارکن شہید ہوئے. محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے اوپر ان کی شہادت ہوئی. ادھر اسلام آباد میں ڈسٹرکٹ کورٹس کے اندر پاکستان پیپلز پارٹی کے کیمپ پر جو ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے لگایا گیا تھا اس پر حملہ ہوا. اس میں ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب, ہمارے کئی کارکن جاں بحق ہوئے, اور ڈاکٹر اسرار شاہ صاحب جو تھے وہ معذور بھی ہوئے اور پھر اس کے علاوہ آپ فاٹا میں دیکھیں, آپ خیبر پختونخوا بھی دیکھیں, تو پاکستان پیپلز پارٹی کو تو لیفٹ آف دا سینٹر ایک لبرل پروگریسو جماعت ہونے کی وجہ سے ان چیزوں کا تو سامنا کرنا پڑتا ہے. کرنل چاہد انعام الرحیم صاحب, آپ فوج میں بھی رہے, آپ وکیل بھی ہیں, اور بطور ایک شہری آپ کو کرکٹ سے بھی لگاؤ تو ہوگا. عمران خان صاحب نے کہا, آپ نے ان کی بات سنی ہو, کہ اگر فوج کے زیر انتظام ہی کرکٹ کرانا ہے تو اس سے کیا امیج آئے گا؟ میں سمجھتا ہوں یہ ان کا بیان نامناسب ہے. دیکھا جائے تو میں کہتا ہوں گورنمنٹ کا یہ ایک انتہائی اہم سٹیپ ہے کہ ہمیں کسی دہشت گردی کی وجہ سے اپنے کسی ایونٹ سے پیچھے نہیں ہٹنا. جہاں تک دہشت گردی کا تعلق ہے وہ امریکہ میں بھی ہو رہی ہے, وہ فرانس میں بھی ہو رہی ہے, وہ پیرس میں بھی ہوئی, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جہاں 2 دھماکے ہو جائیں اور ہم اس کے بعد سارے کام ہی لپیٹ کے بیٹھ جائیں. نہیں, وہ تو پوری قوم کو الرٹ ہونا چاہیے, اور الرٹ ہے بھی صحیح. اور دوسرا, جہاں تک لا انفورسنگ ایجنسیز ہیں, خصوصاً فوج جو ہے,
فوج نے اس معاملے میں بڑی قربانیاں دی اور ابھی ناؤ دی ملٹری چیف از ڈٹرمنڈ کہ ہم پورے تدارک اس کا کریں گے. اور یہ فیکٹ ہے کہ جب بھی آپ الرٹ ہوتے ہیں تو کوئی دہشت گردی نہیں ہوتی, لیکن الرٹنس کے بعد پھر ہمارے اوپر ایک اور لل پیریڈ آ جاتا ہے اور ہم سارے پھر چیزیں ہٹا. جیسے آپ سیون کا دیکھ لیں واقعہ, وہاں اس دن سیکورٹی نہیں تھی, وہاں اس دن ان کے گیٹ ہی کام نہیں کر رہے تھے, تو کچھ بھی نہیں تھا. جب یہ ہوگا تو ظاہر ہے وہ تو بڑا ٹارگٹ ہے. تو آئی ایم شیور کہ اس کا بہت اچھا میسج جائے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ پراپر سیکورٹی ہوگی اور عوام کو بھی پوری طرح الرٹ رہنا چاہیے اور کچھ بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ العزیز. ٹھیک, آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے اندر جو فائنل کا اعلان پہلے حکومت نے کر دیا تھا, اصولی فیصلہ تو کافی پہلے ہوا تھا کہ ہم یہ کریں گے, تو اس کے بعد ہمارے جو دشمن ممالک ہیں, بھارت جیسے ہو گیا, آپ سمجھتے ہیں کہ ان دہشت گردی کے واقعات میں ایک تو ماحول خراب کرنے کے لیے, اور یا اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ کوئی ایسا ہوتا ہے اس کے پیچھے بھارت بھی ملوث ہو سکتا ہے؟ اس میں بالکل کوئی ڈاؤٹ والی بات ہی نہیں ہے. سی پیک کے بعد 2 ایونٹ پاکستان میں بہت بڑے ہوئے موجودہ پولیٹیکل سٹیبلٹی کی وجہ سے, ایک سی پیک اور دوسرا وہ جو نیول ایکسرسائز ہے جس میں 37 کنٹریز نے حصہ لیا. آج تک نیٹو کی بھی جو نیول ایکسرسائزز ہیں اس میں بھی اتنے ملکوں نے حصہ نہیں لیا جو پاکستان میں اتنا بڑا ایونٹ ہوا جس کے اندر رشیا, چائنا اور بڑے بڑے ممالک اپنے نیول ایسٹس کے ساتھ آئے. یہ ایک بہت بڑا میسیج تھا جو ہمارے بارے میں ایک پروپیگنڈا تھا کہ پاکستان ہیز بین آئسولیٹڈ, وہ ان کو پتہ چلا کہ آئسولیٹ نہیں ہے. امریکہ بھی پہلے اوائڈ کر رہا تھا اس ایکسرسائز کو, لیکن جب امریکنز کو یہ پتہ چلا کہ رشیا شامل ہو رہا ہے تو پھر امریکن فوراً دوڑے آئے. تو اس کا امیج بھی, اس کو کرنے کے لیے بھی انہوں نے دے میڈ لاہور ایز اے ٹارگٹ کہ چلیں 2-3 یہاں دھماکے کر دیں, اور اس میں ہمارے سارے دشمن جو ہیں وہ سارے شامل ہیں. اور سب سے بڑی اہم ترین بات جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے, اس وقت افغانستان میں کوئی اسلحہ ساز فیکٹری نہیں ہے, افغانستان میں اسلحہ بنتا بھی نہیں ہے. اور دوسرا وہاں نیٹو کی کمانڈر نیٹو کنٹرول کر رہا ہے کابل کو, یہاں سے ساری سپلائی جا رہی ہے پاکستان سے افغان ٹرانزٹ کے تحت, اور نیٹو سپلائی بھی. دنیا کا کوئی بھی مجھے ملک کی مثال دے دیں جہاں سے کوئی سپلائی جاتی اور وہ ملک کو سکریننگ کا حاصل نہ ہو. پاکستان واحد یتیم ملک ہے کہ اس کے اندر سے ساری سپلائی جا رہی ہے, وہی اسلحہ پھر ہمارے خلاف استعمال ہو رہا ہے. آج ہم ساری قوم اس بات پہ متفق ہے کہ ٹیررسٹ افغانستان سے آ رہے ہیں, تو جناب ان کو کون ٹریننگ دے رہا ہے؟ امریکن وزیر دفاع نے بھی کہا کہ وہاں کونسل خانے ہیں, وہاں سے ٹریننگ کر رہے ہیں. چلیں یہ ایک عام نکتہ ہے, یقینی طور پہ حکومت پاکستان اس حوالے سے کچھ سوچ رہی ہوگی. تحریک انصاف نے تو ایک دفعہ نیٹو سپلائی روٹ بند بھی کر دیے تھے, مگر کچھ عرصے بعد پھر ان کو وہ خاموش ہو گئے. ابھی انہیں اس وقت تو بارڈر سیل ہے, بالکل, اور میرے خیال میں اس وقت وہ کسی کی چڑیا بھی پار نہیں آ سکتی, لیکن سپلائی ریگولر جاری ہے. چلیں اس پہ سکریننگ ہونی چاہیے کہ کیا لے جا سکتے ہیں اور کیا ہو رہا ہے. ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پھر ہم بات کریں گے فوجی عدالتوں کے مستقبل قومی سلامتی کو درپیش خطرات کی. ہمارے ساتھ موجود ہیں محسن علی, سینئر سپورٹس سپورٹر ہیں دی نیشن اخبار کے. محسن, عمران خان جب کہتے ہیں کہ فوج کے زیر انتظام کرکٹ کرا کے آپ کیا تاثر دیں گے, اگر کرکٹ میچ ہو بھی گیا عمران خان کے مطابق تو دنیا دیکھے گی یہ تو فوج نے کروایا ہے, تو کیا واقعی اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا؟ تو پھر انڈیا کی فوج کو بلا کے کرا لیں. سیکورٹی تو آپ کے ملک کے ادارے ہی دیتے ہیں نا, باہر سے تو نہیں کوئی دیتا. اور عمران خان صاحب کو کس نے سیکورٹی دی تھی جو 100+ ڈیز کا یہاں تھا دھرنا جو بھی تھا, دھرنا تھا یا جو, دیکھیں بات یہ آپ اپنے ملک کے اداروں کے اوپر اس طرح نہیں انگلیاں اٹھاتے, دوسروں کو موقع نہیں دینا چاہیے. ہمارے 100 اختلاف ہونے چاہیے لیکن ہمارے گھر کے معاملات ہیں, ہمیں دوسروں کو یہ حق نہیں دینا چاہیے. دیکھیں PSL پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, ہر چیز پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے, لیکن جب آپ کے ملک آپ کا ملک کا نام آ گیا پھر ساری ڈیبیٹس کلوز ہو جاتی ہیں. ہم سب کو ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح کھڑا ہونا ہے. میں جا رہا ہوں لاہور فائنل کور کرنے کے لیے, اور میں یہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس دن لاہور تک ہے یہ پورے ملک میں کہیں پر نہیں مار سکیں گے. چلیں اس بحث کو ہم اس سے کنکلوڈ کرتے ہیں کہ عوام کی توقع ہوگی. ایک مختصر جو سوشل میڈیا پہ ایک سروے کیا اس میں بھی 70% کے قریب لوگوں نے کہا کہ ہونا چاہیے, اور وہ ظاہری بات ہے صرف پاکستانی نہیں ہے, سوشل میڈیا تو انٹرنیشنلی ہے. عوام کی یہ توقع ہوگی کہ فائنل والے دن, بلکہ فائنل سے پہلے عمران خان اعلان کریں کہ وہ اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے, کھلاڑیوں کا استقبال کریں گے, پرائم منسٹر بھی اسٹیڈیم میں موجود ہوں, آرمی چیف بھی موجود ہوں. اب پتہ نہیں سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے یہ ساری چیزیں ممکن ہیں کہ نہیں, مگر جتنے بڑے لوگ اسٹیڈیم کے اندر موجود ہوں گے عوام کا اعتماد بڑھے گا, انٹرنیشنل پلیئرز کا اعتماد بڑھے گا, کھلاڑیوں کا اعتماد بڑھے گا. اور میرے خیال میں یہ فائنل اگر کامیابی سے ہو جاتا ہے تو شاید یہ فائنل کرکٹ کا ہی نہ ہو, یہ دہشت گردوں کے خلاف بھی وہ فائنل ہوگا جو پاکستان کی قوم اور پاکستان کی جو ہمارا جو ملک ہے
وہ یہ جیت سکتا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ یہ سب خیر خیریت سے ہو جائے۔ اب بات کو آگے بڑھائیں گے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، فوجی عدالتوں کے حوالے سے پیپلز پارٹی اب آل پارٹیز کانفرنس بلا رہی ہے اپوزیشن کی جماعتوں کی۔ ایک تاثر یہ ہے کہ پیپل پارٹی ہمیشہ وقت حاصل کرتی ہے، اور جب بھی وہ وقت حاصل کرتی ہے تو ہم اس کو یہ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ بھاؤ تاؤ کر رہی ہے یا کوئی بارگین کر رہی ہے۔ آپ اگر ذرا برا نہ منائیں تو ہمیں ٹیلی فون لائن پہ ہمیں میاں عبد المنان صاحب نے ہمیں جوائن کیا، حکمران جماعت کے ممبر قومی اسمبلی ہیں نون لیگ کے۔ میاں عبد المنان صاحب، ہم کرکٹ کی بات تو ہو گئی، مگر اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کے بیان پہ اپنی کوئی رائے دے سکیں کہ فوج کے تحت ہی اگر کرکٹ کروانی ہے تو پھر اس میں نواز شریف صاحب کی حکومت کس بات کا کریڈٹ لے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ جو کرکٹ کا لاہور میں کرانے تھا وہ پاکستان کے اور لاہور کے لوگوں کا ایک قسم کا کریز بن گیا تھا، اور جو پیٹر پہ 3-4 دہشت گردی کے واقعات ہوئے کوئٹہ میں، کراچی میں، پشاور میں اور لاہور میں، تو ان سے تھوڑا سا خوف بھی آیا کیونکہ جان و مال کا عوام کا تحفظ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن ہم نے ایک ڈیرنگ اسٹیپ اللہ کی یاد پہ، اور ہم سارے ادارے مل کے اس کو محفوظ بھی بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایونٹ لاہور میں کریں تو گے۔ منان صاحب، یہ لاہور ہی میں کیوں؟ اب یہ تو ایک گلہ ہے نا باقی دوستوں کو کہ کراچی میں کیوں نہیں ہو سکتا تھا؟ یا دیکھیں بالکل کراچی میں بھی ہو سکتا ہے، پشاور میں بھی ہو سکتا ہے، لیکن لاسٹ ٹائم جو ہم نے ایک دو انٹرنیشنل ایونٹ کرائے ہیں تو ہمارے اداروں کی بھی رپورٹ یہی تھی کہ لاہور سیفسٹ پولیس ہے فی الحال۔ چلے اچھا منان صاحب، چلیں کرکٹ کی تو آپ نے بات کر دی، لیکن عمران خان صاحب جب تک کرکٹ سٹیڈیم میں موجود نہیں ہوں گے تو انٹرنیشنلی آپ کیسے انٹرنیشنل پلیئرز کو منائیں گے؟ عمران خان ایک بہت بڑا نام ہے، ورلڈ کپ ہیرو ہیں ہمارے، وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، تو آپ کیسے انٹرنیشنل پلیئرز کو منائیں گے کہ وہ پاکستان آگے کرکٹ کھیلیں؟ میری سنیں مطیع اللہ جان بھائی، آج سے دن پہلے کا عمران خان صاحب کا حامد میر کے ساتھ جو انٹرویو وہ پڑھ لیں اور اس کو سن لیں، اور اس میں خان صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خان صاحب تو ہم نماز پڑھنے لگیں گے تو وہ کہتے تھے میں نماز کو جائز نہیں سمجھتا۔ ان کی کیا بات ہے؟ ان کی بات کا تو برا منانا ہی ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اچھا، واقعی ہم نے برا منانا، آپ بھی سمجھتے ہیں، آپ کو بھی ہر ایک بات۔ اب میں نے عرض کی ہے کہ 8 فیصلے پہلے کا حامد میر کے ساتھ جو پروگرام ہے اس میں انہوں نے زور دے کر کہا ہے کہ یہ ایونٹ لاہور میں ہونا چاہیے، مگر وہ کہہ رہے تھے یہ ہونا تو سارا ایونٹ لاہور میں کراتے نا، ذرا ہمت دکھاتے، ایک میچ کرا کے نواز شریف حکومت فوج کے سیکیورٹی میں کرکٹ میچ کروا کے نواز شریف حکومت کس بات کا کریڈٹ لے رہی ہے؟ میری بات سنیں، فوج بھی ہماری ہے، حکومت بھی ہماری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے، لیکن سیکورٹی میئرز لینا آپ کے خیال میں ضروری نہیں ہے؟ ٹھیک ہے، مطلب اس میں کریڈٹ فوج کو جائے گا یا حکومت کو؟ فوج کو بھی چلا جائے تو وہ ہماری ہے بھائی، اس میں دو والی کون سی بات ہے؟ اچھا چلے ٹھیک ہے، آپ تو یہ کہیں گے کہ چلیں اچھا اللہ کرے ہم سب کی یہ خواہش ہے کریڈٹ کوئی بھی لے لے، لیکن یہ میچ ہو جائے، جان بھائی، فوج کے کریڈٹ کو کراچی رینجر آپریشن سے، ضرب عضب سے، اور آج کل جو ضبط الفساد ہے، فوج کے کریڈٹ کو کوئی چیلنج کر سکتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا، بالکل نہیں، بالکل تو صحیح پھر اس میں یہ خان صاحب کی جو نرالی منطق ہے کہ کون کریڈٹ لے گا؟ پاکستان کے عوام لیں گے، پاکستان کی فوج لے گی، پاکستان کے انٹیلیجنس ادارے لیں گے، پاکستان کے دفاعی ادارے لیں گے۔ ٹھیک ہے، اللہ کرے سب خیر خیریت سے ہو جائے، لیکن عمران خان صاحب کو آپ کیوں نہیں مناتے؟ ان کے پاس وفد بھیجیں، ان کو کہیں کہ وہ اسٹیڈیم میں موجود ہو، پاکستان کے مفاد کی خاطر اپنی انا کو ایک سائیڈ پہ رکھ کے آپ لوگ عمران خان کو کیوں نہیں منانے کے لیے جاتے؟ یہ دیکھیں، آپ کی ساری باتیں ہم مانتے ہیں، ورلڈ کپ جیتا، بہت بڑا نام ہے، لیکن ہر نام ختم ہو جاتا ہے پاکستان کے وقار کے سامنے کسی کا کوئی نام نہیں ہے۔ کس کے سامنے؟ اور پاکستان کے وقار کے سامنے کسی کا کوئی نام نہیں ہے، پاکستان کے وقار کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، لیکن آپ عمران خان کو منائیں گے نہیں؟ آپ لوگ کیوں بھائی؟ ہم پاکستان کو منائیں، ہم ایک بندے کو کیوں منائیں؟ پوری دنیا میں عمران خان نے بھی تو پاکستان کا نام روشن کیا ہے نا۔ وہ ختم ہو گیا، جو نام تھا وہ ختم ہو گیا۔
उन साहब ने अपनी हरकतों से अपना नाम खत्म कर लिया। नहीं, अभी बाहर के लोग तो अभी भी खान साहब को क्रिकेट हीरोज मानते शायद हैं। करते हो चंद चंद को जिन्हें चुने बूढ़े रह गए हो। अच्छा, नहीं बुढ़े तो खैर नहीं होंगे, यंग लोग भी बहुत फॉलो करते हैं मनान साहब। नहीं, आप थोड़ा जेलस हो रहे हैं खान कोई साहब से। जेलस नहीं भाई, हम उससे क्यों जेलस होंगे जिसका अपना दिमाग ही ठिकाने नहीं था। चले ठीक है, मियां मनान साहब आप हमारे साथ रहे, क्योंकि अभी हम फौजी अदालतों की बात कर रहे हैं। अगर आप जी बिल्कुल फौज के, हम मुल्क अगर के आप दफा की बात करें, मुल्क अगर- के तहफ्फुज़ की अगर- बात करें, मुल्क के हुस्न ठीक है, की बात ठीक। करें, एक उतला जिसका उतला खाना खा लिया उसकी बार बार बात ना किया कर। चले ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर क्रिकेट मैच भी फौज ने करवाना है तो फिर फौजी अदालतें भी अगर लगनी है, इंसाफ भी फौजी अदालतों ने देना है, और फैसले भी जो है काबीना की बजाय एपेक्स कमेटियों में होने हैं, तो फिर सवाल तो उठेंगे कि पाकिस्तान का इमेज एक क्रिकेट मैच से कैसे बेहतर हो सकता है। खोखर साहब मैं आपके पास ही आऊंगा, मैं आपके पास आता हूँ मनान साहब। हमारे पास मुस्तफा नवाज खोखर साहब हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, उनसे पहले बात करते हैं, फिर आपकी भी राय लेते हैं। खोखर साहब, अभी तक ये पीपल्स पार्टी फैसला क्यों नहीं कर पाई? लास्ट टाइम तो रजा रबानी साहब ने वो आंसू शासू बहा के वो वोट डाल दिया था, आप तो चेयरमैन सेनेट हो गए। तो अब की बार कौन आंसू बहाने वाला कोई होगा फिर, ना चाहते हुए भी चलो जी मजबूरी का नाम शुक्रिया, या कोई असूली फैसला होगा? देखिए, मतलब आज उस तक वक्त भी- पीपल पार्टी को ये नहीं पता चला कि फौजी अदालतें बेहतर हैं या नहीं है। देखें, उस वक्त भी जो फौजी अदालतें बनाने का फैसला किया गया उसके पस मंजर को आप जहन में रखें कि सानिया APS हो चुका था और ये एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर था जो लिया गया। अब हम अगर सारी सूरत हाल का जायजा लें तो रेंजर्स को बुलाना किसी भी सूबे में इन एड ऑफ सिविल पावर, फौज को बुलाना या फौजी अदालतों का क्याम करना, ये सब टेम्पररी मेजर्स हैं जो हमारा पिछले 2 साल से सर टेम्पररी बिल्कुल देखें ना, 3 साल के लिए देखें, टेम्पररी कर रहे हैं। देखें, वो इसलिए कर रहे हैं, मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि आप नेशनल एक्शन प्लान का 20वां नुक्ता उठा के देख लें क्या है। 20वां नुक्ता है कि आपने अपने जो क्रिमिनल लीगल सिस्टम है उसको इतना स्ट्रेंथन करना है ठीक है। कि 2 साल के बाद आपको इनकी जरूरत तो महसूस आपने नहीं किया? रहेगी। अब मैं उस आपने तरफ आ किया? रहा हूं। अब हमने जो करना था वो हुकूमत ने करना है, वफाकी हुकूमत ने, कि हमने करना है? नहीं, सिंध हुकूमत ने नहीं करना था कुछ। सर प्रोविंसेस की तरफ हम बाद में आएंगे। नेशनल एक्शन प्लान जो फेडरल गवर्नमेंट की जो जिम्मेदारियां थी, जिसमें नेक्टा, अब नेक्टा जो है वो एज एन इंस्टीट्यूशन उसकी जो कारकर्दगी रही है उसको 3 साल से गवर्नमेंट ने फंड्स ही नहीं प्रोवाइड किया, हालांकि उसके ऊपर भी नेशनल एक्शन प्लान में काम करना था गवर्नमेंट ने। उनकी चिट्ठियां उसकी आती रहती मीटिंग हैं कि इधर खतरा है, नहीं उधर सर, खतरा है। वो उनकी नहीं आती, वो किसी एक और इदारा है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर के तहत, NC क्राइसिस मैनेजमेंट सेल है। उन्हीं की नेक्टा की अच्छा, आती और है। नेक्टा की मीटिंग भी नहीं कॉल की। इसके ऊपर काजी फायज ईसा कमीशन रिपोर्ट आप उठा के देखें, बिल्कुल सही। और उसके अंदर कैटेगोरिकली और क्लियरली, ये हम नहीं कह रहे, हम तो चले ऑपोजिशन के ऊपर तो ये बात कही जा सकती है कि जी के फिंगर पॉइंटिंग या पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग कर रही है। एक सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज एक कमीशन का सरबराह मुकर्रर होता है और वो कहता है कि वजीर दाखिला की कारकर्दगी ठीक नहीं। खोखर साहब, फिर हुकूमत जाने, उसकी नाकामियां जाने, पीपल्स पार्टी क्यों हुकूमत को अपना कंधा देने की कोशिश कर रही है देखिए, फौजी अदालतों की हामी भर के? अब इस सारे पस मंजर में हुकूमत ने उसका जो जिस चीज के ऊपर हमारा एग्रीमेंट हुआ था, जिस चीज के ऊपर जो उसकी वर्डिंग्स थी, अब हुकूमत ने वो चेंज करना शुरू कर दी। अब हम किस तरीके से, अगर वही उन्होंने मतन चेंज कर वैसे देना खोखर है साहब, तो उसके ऊपर तो सारी ऑपोजिशन पार्टीज की मुशावरत जरूरी है। करना तो आपने वही है जरदारी साहब ने जो पहले किया नहीं, हमें बड़ा देखिए हमसे बुलाने की क्या जरूरत है? ये किसको आप बेवकूफ बना देखिए, रहे ये हैं? आप क्यों कह रहे हैं? क्यों लोगों अब को हमें- बेवकूफ अब बना रहे हैं? हमें जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन है उस पर वो ये है कि हुकूमत के एक इत्तेहादी की प्रेशर के ऊपर उसके अंदर से मजहबी दहशतगर्दी हटाकर सिर्फ दहशतगर्दी लगाया जा रहा है। तो हमें तो सबसे बड़ा एतराज इसके ऊपर है कि जिस चीज अच्छा, के ऊपर आपको अदालतों में एतराज नहीं है, देखें, आप जिस कहते हैं चीज के और ऊपर- उसको और नहीं, सख्त ये तो करें। हालात डिक्टेट करेंगे ना, ये तो हालात डिक्टेट करेंगे। अगर आप वो सारी रिफॉर्म्स नहीं ला सके, क्रिमिनल लीगल सिस्टम को बेहतर नहीं कर सके, नेशनल एक्शन प्लान पे अमल दरामद नहीं कर चलें, सके, ठीक है। तो और मैं दहशतगर्दी की नई वेव आई हुई है, ठीक तो अगर उसकी एक जरूरत है तो फिर उसकी आपस में मुशावरत करके उसके ऊपर फैसला करना चाहिए। मुशावरत में तो कोई हर्ज नहीं ठीक है, ठीक। जी कर्नल साहब, आपको फौज के जरिए निगरानी क्रिकेट पे तो एतराज नहीं है, तो फिर फौजी अदालतों पे क्या एतराज है? नहीं, जहाँ पे देखें लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना या किसी अदारे मुल्क को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना, वो तो फ़ौज की बुनियादी जिम्मेदारी है। और ये जस्टिस फराहम करना ये एक सेपरेट चैप्टर है जिसके लिए दुनिया जहान के आइन के अंदर एक अदारा तश्कील दिया जाता है और उस अदारे का नाम अदलिया होता है, जिसमें से लोग ट्रेंड होकर नीचे से आते हैं, वो पूरी ज़िंदगी उनकी खप जाती है। फिर उसके अंदर मुख्तलिफ टीयर्स हैं। ट्रायल सेशन ट्रायल जो कोर्ट है वो ट्रायल कोर्ट है, फिर उसके बाद हाई कोर्ट है, अपीलेट स्टेज है, मुझे बताएं ना, अब 2 साल हो गए, ठीक है, आपने भी इन केसेस को पैरूज किया, परसू किया, जो केसेस फौजी अदालतों में गए थे अपीलों में। फौजी अदालतों में जो सजाए मौत हुई, जो मेरे सामने अदाद शुमार है, 161 दहशतगर्दों को सजाए मौत सुनाई गई और सिर्फ 12 को जो है फांसी पर अमल दरामद हुआ।
تو اس کا قصوروار تو پھر آپ بھی ہیں نا کہ آپ لوگوں نے جا کے ہائی کورٹ سے سپریم کورٹ سے سٹے کروا لیے, عدالتوں پہ پھانسی نہیں ہونے دی. سٹے ہم نے کس گراؤنڈ پہ کروائے؟ لوگ کس گراؤنڈ پہ ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ گئے؟ وہ اس گراؤنڈ پہ گئے کہ جناب فیئر ٹرائل نہیں ہوا. آپ کا آئین اور آرمی ایکٹ یہ گارنٹی دیتا ہے کہ ہر ملزم, خواہ اس پہ کوئی بھی چارجز ہے, اس کا یہ حق ہے کہ اپنی مرضی کا کاؤنسل وہ پہ لائے گا. اٹ از ہز رائٹ. اور آئین نے گارنٹی کی ہے 10A کے اندر فیئر ٹرائل. فیئر ٹرائل کی بیسک ریکوائرمنٹ ہے کاؤنسل آف یور اون چوائس. یہ جب فیکٹ سامنے آیا کورٹوں کے کہ جناب اس میں تو کاؤنسل ہی کوئی نہیں اپیئر ہوا, اور اس کے بعد دیر از اندر ڈیوٹی کہ آپ اپیلیٹ کورٹ میں اس وقت جاتے ہیں وین یو ہیو اے ٹرائل پروسیڈنگ. ان میں کسی ایک میں یہ دیکھیں نا 274 کیسز ہیں ٹوٹل جو ٹرائل ہوئے. 161 کو ڈیتھ ہوئی, 7 کو لائف امپریزنمنٹ ہوئی, اور 106 کو مختلف سزائیں ہوئیں. ان میں کسی ایک میں بھی وہ بتا دیں کہ فلاں میں فلاں کاؤنسل اپیئر ہوا ہے یا فلاں کیس میں ٹرائل پروسیڈنگ. کوئکلی مجھے یہ بتا دیں, آپ تو چند ملزمان کے رائٹس کو رو رہے ہیں. منان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, مگر میں مختصراً کرنل ریٹائرڈ انعام ایڈوکیٹ صاحب سے پوچھنا چاہوں گا کتنے لوگ ہیں جو ابھی مختلف جگہوں پہ جیلوں میں یا کہیں اور سیف ہاؤسز میں یا انٹرنمنٹ سینٹر میں اس انتظار میں ہیں کہ فوجی عدالتیں بنیں گی تو ہمارا کیس چلے گا, اور ان کا کیس جو ہے ابھی کہیں بھی نہیں سنا جا رہا. ایسے کتنے لوگ ہوں گے پاکستان میں؟ یہ جسٹس جاوید اقبال صاحب کی یہ رپورٹ ہے, ہر مہینے کی 2 اور 3 تاریخ کو رپورٹ ایشو کرتے ہیں. پچھلے مہینے 90 لوگ اٹھائے گئے, اس سے پچھلے مہینے 110 کے قریب لوگ لاپتہ ہوئے. اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ 2,500-3 ہزار کے قریب لوگ ہیں جو لاپتہ ہیں, اور ان کا اس وقت ہمیں پتہ چلتا ہے جب ISPR کی اطلاع آتی ہے جی فلاں ٹیررسٹ کو سزائے موت دے دی گئی. اس سے پہلے تو اس کے پیرنٹس کو بھی نہیں پتا ہوتا. اچھا, کسی کو نہیں پتا ہوتا, پریس کے ذریعے پتہ چلتا ہے جب اس کو. اچھا اب یہ بتائیں, آپ تو کہہ رہے تھے نا کہ ملزمان کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا فوج کی عدالتوں میں صحیح انصاف نہیں ملتا. اب جو رد الفساد آپریشن شروع ہوا ہے اس میں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر بغیر وارنٹ کے پولیس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے گھروں میں داخل ہو رہے ہیں اور وہ لوگوں کو گرفتار کر رہے ہیں. تو یہ کیا ہے, مطلب کہ کیا کسی قسم کا کوئی قانونی اختیار ان قانون نافذ کرنے والے اداروں کو دیا گیا ہے, خاص کر پنجاب میں پنڈی, لاہور یا رینجرز پتہ نہیں کراچی میں کیا صورت چلا, کیا ایسا اختیار دیا جا سکتا ہے؟ یہ بالکل غیر قانونی بات ہے. جیسے کیونکہ ایک آپ نے ملک کے اندر ایک سین کریٹ ہو گیا نا کہ جی فوری گرفتار. آپ چھوٹی سی مثال لیں راولپنڈی میں کہ پولیس نے وہاں ایک محلے میں جا کر کارروائی کی اور 2 بھائیوں کو مار ڈالا, اور کہا گیا کہ وہ ٹیررسٹ تھے. بعد میں پتہ چلا دونوں گورنمنٹ امپلائی تھے, ایک اٹامن انرجی کا امپلائی تھا اور ایک کسی اور محکمے کا امپلائی تھا, نان کرمٹ, کوئی ان کے خلاف کیس ہی نہیں. ان کے بھائی کو پکڑنے گئی اور وہاں انکاؤنٹر ہوا ان کے گھر کے اندر جا کر. اور یہ روز نوکری پہ جاتے ہوں گے, حاضری لگاتے ہوں گے, دفتر میں کام کرتے ہوں گے, چھٹی ٹائم گھر آتے ہوں گے. اب ان کو پہلے کہا گیا اور بعد میں اب انکوائری ہو رہی ہے جی وہ کیسے مرے. وجہ کیا ہے کہ آپ نے یہ جو پولیس آرڈر تھا نا جو پرویز مشرف کے زمانے میں آیا, اس کو ریوائز ہونا چاہیے. اس سے پہلے کسی بھی ریڈ کے لیے مجسٹریٹ کا وارنٹ ہونا ضروری ہوتا تھا اور مجسٹریٹ کی پریزنس ضروری تھی. اب مجسٹریٹ سے بیچ میں نکل گیا. جی منان صاحب, آپ سے عدالتیں تو آپ نے فوج کے حوالے کر ہی دی تھی, انصاف کا جو ٹھیکہ ہے وہ بھی آپ نے فوج کے حوالے کر دیا تھا. اب کرکٹ بھی آپ فوج کے زیر نگرانی کرا رہے ہیں. یہ فوجی عدالتوں کے حوالے سے کوئی عجیب بات نہیں؟ آپ نے پہلے عوام سے وعدہ کیا تھا کہ صرف 2 سال کے لیے اور آئین میں لکھا تھا, اب آپ 3 سال مانگ رہے ہیں. یہ کس منہ سے آپ لوگوں سے جن سے آپ نے ووٹ لیے ہیں اب 3 سال کی فوجی عدالتوں کے لیے آپ بات کر رہے ہیں؟ آپ کیوں ناکام ہوئے ہیں ان اصلاحات میں جو آپ نے وعدہ کی تھی کہ 2 سال کے اندر عدالتی نظام کو بہتر بنایا جائے گا, پولیس کو بہتر بنایا جائے گا تاکہ فوجی عدالتوں کی ضرورت نہ پڑے؟ دیکھیں میرے بھائی, بات یہ ہے جہاں تک پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کا تعلق ہے اس پہ تو کام ہو رہا ہے, لیکن اس میں پنجاب کے ساتھ ساتھ باقی صوبوں میں بھی ہونا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں فوجی عدالتوں کی, فوجی عدالتیں ایک خاص جب APS کا اتنا خوفناک واقعہ ہوا اور بچوں کو شہید کیا گیا تو اس کے بعد ایک تو لائن ڈرا کر لینا مطیع اللہ جان بھائی کہ مجرم یا ملزم میں اور دہشت گرد میں فرق کر لیں, ایک لکیر ڈال دیں کہ جو بریک کو اڑا دیتا ہے. منان صاحب, آپ بڑے بڑے سانحات کا ذکر کر کے فوجی عدالتوں کا جو جواز پیش کر رہے ہیں وہ کون مانے گا اس کو؟ وہ تو آپ کی ناکامی ہے. اس ناکامی پہ پردہ ڈالنے کی بجائے, ناکام لوگوں کو سزا دلوانے کی بجائے آپ فوجی عدالتیں بنوا رہے ہیں. میری عرض سنیں,
जो दहशत गर्दी है इसको इवन वेस्टर्न वर्ल्ड में भी 100% काबू नहीं किया गया। आपने हर मुल्क में देखा होगा कि कहीं ना कहीं वाकया हो जाता है, अमेरिका में भी हो जाता है। अच्छा, अमेरिका में फौजी अदालतें बनाई गई, अमेरिका में फौजी अदालतें बनाई गई, पहले मेरी बात किस सुने। मुल्क में फौजी अदालतें बनाई गई हैं? आप शायद ट्रम्प की तकरीरें नहीं सुन ले, वो फौजी अदालतों की भी आगे जा रहा है। बात ये है कि ये जब अच्छा, आप ट्रम्प से भी आगे जा रहे हैं? जी, ट्रम्प फौजी अदालतों से भी आगे जा रहा है। आप उसकी तकरीरें सुन ले, ट्रम्प क्या कह रहा है। बात यह है कि हर आदमी ने अपने मुल्क के हमारूदी हालात को मद्देनजर रखकर अपने मुल्क की सिक्योरिटी का बंदोबस्त करना है। और ये जो दहशत गर्दी का फरियत जो पाकिस्तान की मैशत को, पाकिस्तान के 50,000 के करीब बेगुनाह शहरियों को, पाकिस्तान के जवानों को, पाकिस्तान के अफसरों को, पाकिस्तान के फौजियों को, पाकिस्तान के पुलिस वालों को खा गया है, इसका आपने किस तरह सद्देबाब करना है? आपकी पुलिस ने नहीं करना, आप किस लिए तनख्वाहें दे रहे हैं? मेरी बात सुने, पुलिस को इल्जाम देने वाले, मेरे भाई, पुलिस को इल्जाम देने वाले देख ले कि मार रोड पे एक डीआईजी कैप्टन मबीन शहीद हो गया और एक एसएसपी गोंद शहीद हो गए। बात यह है कि क्या हर अदारे ने अपना अपना किरदार अदा किया है। सिविल और मिलिट्री अदारों ने बहुत अच्छा किरदार। फिर हम ये करें कि हम तनकीद बुराई तनकीद छोड़ते हैं और इसकी तरफ जाए। चले मनान साहब, ये लोगों के घरों में चादर और चारदीवारी को जो पामाल किया जा रहा है, आइन में चादर और चारदीवारी को तहफुज दिया गया है, राइट टू प्राइवेसी एंड सैंक्टिटी ऑफ होम, सैंक्टिटी ऑफ होम आइन में प्रोटेक्टेड है। और आपके देखें मनान साहब, सवाल सुन ले जरा तामुल से। 12 अक्टूबर को वजीर आजम हाउस में जब फौज घुस के रस्सियों से बांध के हथकड़ियों में आपके वजीर आजम को निकाल के ले जाती है, तो आप उस वक्त जमहूरियत करते हैं। मगर अब शहरियों के घरों में जिस तरीके से पुलिस दाखिल होकर लोगों को बाहर निकाल के ले जा रही है, अभी आपको जमहूरियत याद क्यों नहीं आ रही? सर मेरी आप इसका जवाब ले लें। फैसलाबाद की 50 लाख की आबादी है और टोटल 9 जगह रेड हुए हैं। 9 जगह भी इंटेलिजेंस शेयरिंग पे रेड होता है, आंखें बंद करके रेड नहीं होता। ये तो आप कह रहे हैं ना, निकलता क्या मेरी है? दोबारा सुन ले कि जो भी रेड की तरफ से या पुलिस की जो जॉइंट एक्शन हो रहा है, मनान साहब का हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। मैं मोहसिन साहब आपकी तरफ ही अब मैं आना चाहूंगा। गरम सवाल करेंगे तो राब्ता तो गरम वो हो ही वो असल जाएगा। में मोटरवे में कोई ऐसा मोड़ आ गया होगा कि शायद वहां पे नहीं, नेटवर्क सवालों में ऐसा कमजोर हो मोड़ आ गया आपका। मोहसिन साहब, ये एक हकीकत है, बतौर शहरी और बतौर सहाफ़ी बहुत शिकायत आ रही हैं। सोशल मीडिया पे एक हंगामा मचा हुआ है कि लोगों के घरों में घुस रहे हैं और बगैर किसी वजह के, बगैर वारंट के जर्नलिस्टों के घर में घुस रहे घरों हैं। में घुसे हुए हैं। ये न्यू कटारियां कमर्शियल मार्केट में, और ये सब जगह ऐसा इससे हो रहा है। पहले हमारे रीजनल एडिटर साहब के घर मतलब वो पहुंच जो गए। घर का एक सैंक्टिटी थी कि जी वारंट दिखाओ, आप घर में कैसे किसी के दाखिल हो सकते हैं, वो तो खत्म होगी। नहीं देखिए मती भाई, इसका एक बड़ा आसान है कि अगर प्राइम मिनिस्टर की इज्जत है तो किसके वोटों से बनता है? मेरे और आपके वोटों से। वही इज्जत हमारी है जो उसे बनाते हैं। मतलब अपनी इज्जतों का इनको कितना ख्याल है, दूसरे की इज्जत ही नहीं है। अपने घर अपने को कोई ना देखे, काले चादरें और पता नहीं क्या क्या हो, तो दूसरे क्या रोड पे ऐसे ही निकलना है ना? गलत बात है। चादर और चार दीवारी सबकी है, एक माँ बहन सबकी साझी होती है। जब आप दूसरे की माँ बहन बेटी की इज्जत करेंगे, आपकी माँ बहन बेटी की इज्जत महफूज होगी। नहीं करेंगे तो फिर देखें ये मफाकाती अमल है, वापस आएगा। ठीक है जी। खोगर साहब, आखिर में मुझे ये बताएं कि फौजी अदालतों के हवाले से आपकी पार्टी जो भी फैसला करेगी, क्या उसमें इंसानी हकूक़ और आइन में जो बुनियादी हकूक़ हैं उनको मद्देनज़र रख के फैसला किया जाएगा? ऑब्वियसली देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हमसे बहुत गलतियां भी हुई हैं। हम इलेक्शन उसके बाद हारे, हमारे ऊपर एक लोगों ने जजमेंट कॉल किया, हम उन गलतियों को तस्लीम भी करते हैं। लेकिन कुछ चीज़ें हमने अपने दौर में ऐसी की और जिनके साथ हमारी कमिटमेंट है। ह्यूमन राइट्स की फील्ड में आप देख लें, हमने कई चीज़ें ऐसी की कि जो पाकिस्तान की स्टैट्यूट बुक्स पे कवानीन में एग्जिस्ट नहीं करती थी। ये सारी एक ट्रेडिशनल कमिटमेंट है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो ह्यूमन राइट्स फील्ड के साथ हमेशा से रही है। उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जिस जमात ने इस मुल्क का आइन बनाया, जिस जमात ने इस मुल्क के आइन की बानी, जमात के चेयरमैन ने इस मुल्क के जितने हकूक जिनकी आज हम बात कर रहे हैं वो उस आइन में पहली दफा लिखे हैं, तो क्या उसके साथ कोई कमिटमेंट नहीं है? हमें इन सारी चीजों का एहसास है। ये एक टेम्पररी मेजर था। हम तमाम जो टेम्पररी मेजर अब 5 साल के लिए होने जा रहा है। हम तमाम ये अपोजिशन अजीब टेम्पररी है। देखें हम तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी से मुशावरत इसीलिए करेंगे।
پہلے بھی یہ کنسنسس سے ہوا تھا, اگر اس دفعہ کنسنسس کریٹ ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ, اور اس کے اندر ہم حکومت کو مجبور کریں گے کہ جو چیزیں حکومت نے ایڈیشن کی ہیں, ٹائم پہ اگر چلی گئی حکومت 3 سال, ہم اس پہ بالکل متفق نہیں ہیں, ہم اس ٹائم کو کم کرنا چاہتے ہیں. لفظ انہوں نے مذہبی دہشت گردی اس کے اندر سے نکالنے کی بات کی ہے تاکہ یہ لگے کہ آپ نے بھی کچھ کیا ہے. نہیں, مذہبی دہشت گردی وہ اسی طرح رہنا چاہیے, اس کو دہشت گردی میں تبدیل نہیں کرنا چاہیے. چلیں ٹھیک, کرنل صاحب جلدی سے بتائیں کہ جب تک فوجی عدالتیں نہیں بنتی تو اس وقت تک ان ملزمان کا کیا ہوگا جو ابھی تک جیلوں میں یا انٹرنمنٹ سینٹرز میں یا پتہ ہی نہیں ہے کدھر کدھر ہیں. یہی تو بہت بڑا ظلم ہے کہ آپ جب اریسٹ کرتے ہیں تو آرمی ایکٹ کے تحت بھی 8 دنوں کے اندر اس کا ٹرائل کمنس ہو جانا چاہیے. یہاں جن لوگوں کے ٹرائل ہوئے وہ تو 5-6 سال سے کسٹڈی میں تھے اور عدالتیں بنی, اور وہ اس کا کون ذمہ دار ہوگا اس پروسیس کا. اور دیکھا جائے تو ہم دنیا کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہمارا جوڈیشل سسٹم کولیپس کر چکا ہے اور ہم 2 سال میں ریکور ہی نہیں کر سکے. ہاؤ کین وی کلیم کہ وی آر انڈیپینڈنٹ نیشن, یا ہمارے یہاں کوئی قانون کی حکمرانی ہے. ابھی اس سسٹم کو کوئی زیادہ ایفرٹ نہیں ہے کرنے کی کہ اسی سسٹم نے 8000 لوگوں کو ڈیتھ دی ہیں, سول سسٹم نے. صرف سیکورٹی پرووائڈ آپ نے کرنی ہے, آپ سیکورٹی دیجئے, وہ اس سے بہتر رزلٹ آپ کو دیں گے. بہت شکریہ. ہیومن رائٹس کی ہاں, سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا, آپ لوگوں نے تو روک دیا تھا نا سب کچھ. بہت شکریہ مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب, کرنل ریٹائرڈ نام الرحیم صاحب, محسن علی صاحب. کرکٹ کا فائنل لاہور میں شاید کرکٹ کا ہی نہیں ہمارے ملک اور قوم کا بھی ایک فائنل ہے جو دہشت گردوں کے خلاف ہم لڑنے جا رہے ہیں. امید ہے کہ اس فائنل میں عمران خان ملک اور قوم کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اسٹیڈیم میں موجود ہوں گے اور ویلکم کریں گے انٹرنیشنل پلیئرز کو. اپنا گریبان سے اتنا ہی. مطیع اللہ جان کو اجازت دیجیے.